السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں اور اپنی پیاری دعاؤں میں بندہ ناچیز کو بھی ضرور شامل کر دیا کرے، یاد کر دیا کرے۔ آج کا ہمارا وظیفہ جو کہ ایک بزرگ کا بتایا ہوا بہت ہی قیمتی اور اہم وظیفہ بیماری کے متعلق، آپ کو جو بھی بیماری ہے، چاہے وہ چھوٹی بیماری ہے یا بڑی بیماری، چاہے آپ کتنا ہی عرصہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، لیکن انشاءاللہ آج آپ کو یہ عمل بتائیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس بیماری سے نجات کا ذریعہ انشاءاللہ بنا دیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے صحت یاب کر دیں گے۔ آپ حضرات کو عمل بتانے سے پہلے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ حضرات نے اس عمل کو خود بھی کر لینا ہے، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اور جو خصوصاً بیمار ہیں ان تمام حضرات میں اس عمل کو شیئر کر دینا ہے تاکہ کوئی انسان آپ کی وجہ سے صحت یاب ہو جاتا ہے تو آپ خود سوچیں اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا راضی ہو جائیں گے اور کتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیں گے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اس عمل کو آگے دوستوں میں شیئر کر دیا جائے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ اگر آپ کا کوئی مریض ہے یا گھر میں ہے، جہاں پر بھی ہے، آپ انشاءاللہ یہ عمل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے مریض کو صحت یاب ہوتے ہوئے پائیں گے، کیونکہ میں آپ کو جو وظیفہ دے رہا ہوں وہ کوئی پھکی اور چورن نہیں بیچ رہا، بلکہ آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں قرآن پاک سے آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مقدس اور بابرکت کتاب ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے اندر جو بھی بیماریاں ہوں گی یا آپ کے مریض پر جتنے بھی بیماریاں ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں کو انشاءاللہ دور کر دیں گے۔ وظیفہ کچھ یوں ہے، آپ حضرات نے ان مریضوں کے لیے اگر آپ کرنا چاہیں جو زیادہ بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جو زیادہ بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں، ان مریضوں کے لیے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہوں تو سب سے پہلے آپ نے صدقہ کر لینا، جتنا بھی آپ سے ہو سکے تھوڑا بہت صدقہ کر لینا ہے۔ اگر ان کے علاوہ ان مریضوں کے لیے آپ کو کرنا ہے جو صرف گھر میں ہیں یا بیمار ہیں تب بھی کام وغیرہ کر رہے ہیں، یعنی کہ کچھ اسپتال والوں سے کم بیمار ہیں، بہت زیادہ نہیں، تو ان حضرات نے عمل اس طرح کرنا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیات ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، دوبارہ ایک بار سماعت فرما لیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس آیات کو 101 بار اول و آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لینا ہے۔ اور جو حضرات گھروں میں بیمار ہیں یا کام کاج کرنے جاتے ہیں وہ حضرات اس عمل کو 21 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور صحت یاب کریں گے۔ اور جو حضرات خصوصاً اسپتالوں میں بیمار ہیں اور بہت ہی مشکل حالات ان پر گزر رہے ہیں، ان پر آپ نے یہ عمل مسلسل جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کر دیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سا عمل۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ حضرات سے چاہتے ہیں اجازت، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔